آتا ہوں جی اپنا جو لب لباب ہے آج کے آنے کا مقصد وہ بیان کرتا ہوں۔ منکرین حدیث منکرین حدیث مختلف ناموں کے ساتھ مختلف ادوار میں مختلف شکلوں میں نمایاں ہوتے ہیں۔ دوستو ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اچھا، اب آتے ہیں منکرین حدیث۔ تو منکرین حدیث کی علامات میں بیان کر دیتا ہوں، پھر آپ نے اپنے ارد گرد دیکھنا ہے کہ یہ علامات کس طبقے میں پائی جاتی ہیں۔ منکرین حدیث کی پہلی علامت، منکرین حدیث سب سے پہلے محدثین سے عوام کا اعتماد اٹھاتے ہیں، تاکہ عوام محدثین سے اپنا اعتماد اٹھا لے گی۔ جب کتاب لکھنے والے پہ اعتماد اٹھ جاتا ہے تو آٹومیٹک کتاب سے بھی اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ سب سے پہلے اعتماد اٹھاتے ہیں محدثین سے یہ منکرین حدیث، ان کی پہلی علامت یہ ہوگی۔ اور ایک اور بات بڑی عجیب ہے، منکرین حدیث سب سے پہلے جو حملہ کرتے ہیں وہ بخاری شریف پہ حملہ کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بخاری شریف وہ کتاب ہے جو احادیث کی تمام کتب میں اس کو اتنی زیادہ شہرت حاصل ہے کہ اتنی شہرت کسی اور حدیث کی کتاب کو نہ مل سکی۔ اسی لیے منکرین حدیث کا پہلا حملہ بخاری شریف پہ ہوتا ہے کہ بخاری شریف پہ جب اعتماد اٹھ جائے گا تو پھر باقی کتابوں پہ اعتماد اٹھانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہ اعتماد کیوں اٹھاتے ہیں، ایک عالمی کلیہ ہے۔ میں دوستوں سے گزارش کروں گا یہ بات اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا۔ ایک عالمی کلیہ ہے، کسی بھی چیز کو اس کی اصل حیثیت ختم کرنا مقصود ہو، اس کی حیثیت تسلیم نہ کرنا ہو تو در حقیقت یعنی کسی چیز کی حیثیت ختم کرنی ہو تو سب سے پہلے اس کی بات کو آپ ہلکا محسوس کریں گے، اس کی یعنی کہ نام کے ساتھ آپ چھیڑ خانی نہیں کریں گے، لیکن اس کی وقت آپ ختم کریں گے۔ در حقیقت اس کی وقت ختم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اصل چیز کی طرف آدمی کا اعتماد اٹھ جائے۔ اسی طرح یہ لوگ بخاری شریف پہ اعتراض کرتے ہیں، در حقیقت تمام احادیث پہ اعتماد نہیں کرتے۔ یہ منکرین حدیث کی پہلی نشانی ہے۔ اور اس کا جواب یہ ہے، ہاں ایک اور بات میں نے یہ لکھی ہوئی ہے کیونکہ ان کے خطاب میں سنتا ہوں تو میں ان کے نوٹ لکھتا رہتا ہوں۔ اور ایک اور بات، مولانا حبیب اللہ اعوان صاحب اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایک اور بات خاص ہے کہ یہ بڑے طریقے اور چلاکی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں منکرین حدیث۔ یہ سب سے پہلے آواز اٹھائیں گے کہ جی تحفظ قرآن، پھر اس کے بعد کہیں گے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوبصورت عنوان کے ساتھ یہ عوام کے سامنے آئیں گے اور اس عنوان کو سامنے رکھ کر یہ حدیث کا انکار کریں گے۔ تو دوستو اس کے جواب میں عرض ہے کہ اصول حدیث کے مطابق کوئی بھی حدیث قرآن کے مقابلے میں آ جائے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ اصول منکرین حدیث کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ محدثین نے یہ اصول بنایا ہے۔ جو حدیث کتاب اللہ کے مقابلے میں آ جائے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو پھر یہاں پہ منکرین حدیث کا اعتراض تو بہرحال ختم ہو جاتا ہے، لیکن کیا کریں، انہوں نے کیونکہ غلام محمد پرویز کی کتاب پڑھی ہوئی ہے جس کا نام ہے قرآنی فیصلے، آپ قرآنی فیصلے کتاب پڑھ لیجئے اور آج کے منکرین حدیث ان کے خطاب سن لیجئے، آپ کو ذرہ برابر فرق معلوم نہیں ہوگا۔ یہ در حقیقت یہ وہی کتاب قرآنی فیصلے پڑھ کر یہ سامنے آئے ہیں۔ اس کے بعد بات یہ ہے کہ آج جو صحیح احادیث منکرین حدیث کو قرآن یہ شان رسالت کے منافی نظر آتی ہیں، یہ محدثین کو نظر کیوں نہیں آئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آج میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جو آج دوست
اعتراض کرتے ہیں فلاں بخاری شریف کی حدیث قرآن کے مقابلے میں ہے، ان سے گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمت کریں، یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے یہ کہاں سے باتیں گھڑی ہیں۔ تو کمنٹ آ رہے ہیں جی میرے مشرک ہونے پہ، بہت شکریہ جناب۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ میرا ان سے سوال یہ ہے، بخاری شریف جب لکھی گئی اس وقت بڑے بڑے محدثین نے ان کی شرح لکھی، بخاری شریف کی شرح، بہت سی شرح لکھی گئی، ان میں علامہ حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی فتح الباری اور علامہ عینی کی شرح عمدۃ القاری، اسی طرح بہت سے نامور اہل سنت اکابر نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے۔ جن اکابر نے شرح لکھی ہے، کسی ایک محدث نے بھی کہا کہ فلاں بخاری شریف کی حدیث قرآن کے مقابلے میں آ گئی، آپ ایک محدث بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح میں یہ بالکل واضح بات کر رہا ہوں، اور یہ باتیں دور حدیث میں ان لوگوں نے پڑھ رکھی ہیں، لیکن یہ لوگ کسی کو کیا بتائیں، کیوں بتائیں؟ تاکہ چیچڑ کے داغ نظر نہ آئے اور مثالیں دیتے ہیں ہمارے خلاف۔ اچھا، دوسری علامت ہے جی منکرین حدیث کی، دوسری علامت ان کی شناخت کرا رہا ہوں تاکہ ایسے لوگ ملیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے کہ یہ لوگ منکرین حدیث ہیں۔ دوسری علامت ہے قرآن پاک کے مفسر بننے کی کوشش کرتے ہیں، خود کو مفسر قرآن، خود کو علامہ اور پتہ نہیں کیا کچھ ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ انہیں حدیث کے درجات اور حدیث کی اقسام اور محدثین کی اصطلاحات کا قطعی کوئی علم ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ لوگ خود کو مفسر قرآن کہتے ہوئے احادیث کا انکار کریں گے، لیکن ظاہر یہ کریں گے کہ قرآن کریم احادیث کے بغیر اس کی تشریح ہماری عقل کے مطابق ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح حالانکہ یہ خیال قطعی غلط ہے، حدیث شریف کے بغیر کتاب اللہ سمجھ نہیں آ سکتی۔ اسی طرح منکرین حدیث کی تیسری علامت ہے، یہ لوگ احادیث کے ذخیروں کو تاریخ کی کتابوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتے، یعنی کہ حدیث کی کتابیں ہیں اور تاریخ کی کتابیں ہیں، یہ دونوں کو ایک سمت جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں جی بالکل یہ تاریخ کی کتابوں کی طرح ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ صحیح حدیث کو چھوڑ کر تاریخ کو اپنا لیتے ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہے اس کے متعلق یہ تاریخ کی بے سند گھڑی ہوئی بات تو مان جائیں گے، لیکن حدیث شریف کے قریب نہیں جائیں گے۔ در حقیقت ان کے اندر مرض یہ ہوتا ہے کہ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اور تاریخ کی کتابیں اور حدیث کی کتابیں ان کے لیے یک برابر ہوتی ہیں۔ منکرین حدیث کی چوتھی علامت، یہ لوگ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی ایک قسم تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ علماء کرام اگر سن رہے ہیں تو ہم نے یہ پڑھا ہے وحی کی دو قسمیں ہیں، ان میں ایک قسم یہ ہے کہ جو جبرائیل امین کے ذریعے سے جو نہ آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے ہیں اللہ ان سے کرواتا ہے، جو لب کھولتے ہیں اللہ بلواتا ہے۔ میں یہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں ایک اور بات کی طرف میں نے جانا ہے، لازمی جانا ہے، کیونکہ اگر ہم دفاع کر سکتے ہیں تو ہم اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو منکرین حدیث جو چوتھی علامت ہے وہ وحی کی قسم تسلیم نہیں کرتے اور حدیث کی کتب کو محض ظن اور گمان پر مشتمل مواد تصور کرتی ہیں، اعوذ باللہ، اللہ کریم ان سے بچائے۔ اسی طرح منکرین حدیث کی پانچویں علامت، یہ لوگ دین کے معاملات میں عقل کو استعمال کرنے پر زیادہ زور دیتے ہیں، عقل کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، یہ عقل نہیں مانتی، حدیث کے انکار کے لیے عقل کو غالب کرتے ہیں۔
تو ان کے لیے میں گزارش کروں گا، منکرین حدیث کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ عوام کو کیوں گمراہ کرتے ہو؟ اللہ کریم ہمارا خاتمہ ان لوگوں کے ساتھ کرے جو اہل سنت والجماعت میں ہیں۔ یہ لوگ عوام کو گمراہ کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ جی عقل یہ بات نہیں مانتی، عقل یہ فلاں بات نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، اور ساتھ دلیلیں دیتے ہیں۔ تو میں ان کے لیے عرض کرتا ہوں، عقل کا اللہ رب العالمین نے عقل کی مثالیں بعض جگہ دی ہے توحید سمجھانے کے لیے، توحید سمجھانے کے لیے کہ توحید، اللہ نے آسمان کو بنایا، اللہ نے زمین کو بنایا، اللہ نے آسمان کو بغیر ستونے کے کھڑا کیا، اللہ نے پہاڑوں کو بنایا، اللہ کے علاوہ کون ہے بنانے والا؟ یا عقل کے استعمال کو اللہ نے کھولا ہے، یا توحید کے لیے عقل کا استعمال ہے۔ لیکن شارع علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو ماننے پر عقل نہیں چلتی، اس وقت حکم چلتا ہے۔ جس طرح مغرب کی نماز ہے 3 رکعت، عقل کہتی ہے 4تھی پڑھ لینے میں کون سا گناہ ہے، تو شریعت کہتی ہے نہیں 3 پڑھنی ہے، شارع علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ تو یہاں عقل نہیں چلے گی بلکہ حکم چلے گا۔ اچھا، اور اس کے بعد اب آتے ہیں جی چھٹی، منکرین حدیث کی چھٹی علامت جو صرف ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جو انکار حدیث کے ضمن میں انتہا درجہ پر نہیں ہوتے، بلکہ انکار اور اقرار کی درمیانی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کوئی ہمیں منکرین حدیث نہ کہہ دے، منکر حدیث نہ کہہ دے، لیکن در حقیقت ان کے اندر مرض یہی ہوتا ہے۔ اور یہ مرض، یہ علامتیں میں نے جو بیان کی ہیں، یہ آپ اپنے آس پاس دیکھیے گا، یہ علامتیں کن لوگوں میں